ایپیسوڈ 26 وار آف لو۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ ہینڈی نے چنبے سے اسے دیکھا تھا۔ وہ سمر کی شاطرانہ آنکھوں کو پہچان نہیں پا رہی تھی، مگر سمر جو انکشاف بتانے جا رہی تھی شاید وہ ہینڈی اور ڈینیز کے رشتے کو خراب کرنے جا رہا تھا۔ دیکھو، تم ایک خوبصورت بھلی ماس اور اچھی لڑکی ہو۔ تمہاری معصومیت میں شروع دن سے ہی جان گئی تھی، بس تمہیں بتانے سے جھجک رہی تھی۔ اب حالات پیچیدہ ہو چکے ہیں اور میں نہیں چاہتی کہ تم کو کوئی نقصان پہنچے۔ اس کی باتیں ہینڈی کے سر سے گزر رہی تھیں۔ اس کا چہرہ بے چین تھا۔ ضرور کچھ نہ کچھ تو بات تھی جس کی وجہ سے سمر اتنی تمہید باندھ رہی تھی۔ ہینڈی کو اب بے قراری ہونے لگی۔ پتہ نہیں وہ کون سا راز تھا جسے پردہ اٹھنا ضروری تھا۔ صاف صاف بات کریں سمر پلیز، ایسی کون سی بات ہے جو آپ جانتی ہیں؟ وہ اس کی نگاہوں میں دیکھتی بولی تھی۔ سمر نے ایک نظر اس کی نیلی چمکتی آنکھوں کو دیکھا تھا جو کچھ ہی دیر بعد خوف میں ڈوبی نظر آنی تھی۔ وہ دل ہی دل میں خود کو داد دے رہی تھی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ تم ڈینیز سے اتنی جلدی شادی کر لو گی، جبکہ تم نے اس کے بارے میں انفارمیشن بھی پتہ نہیں کروائی۔ اس کی بات پہ ہینڈی چونک اٹھی تھی۔ دل رکنے لگا۔ کیوں؟ ڈینیز سر کو میں اسکول سے جانتی ہوں۔ ان کا اس بات سے کیا لینا دینا ہے؟ اسی کا تو اس بات سے تعلق ہے کیونکہ ڈینیز کی حرکتیں عجیب ہیں اور اسی وجہ سے میں نے اس کا پیچھا کروایا، اور جو انکشاف مجھ پہ ہوا اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ میں تو تمہارا نقصان نہیں چاہتی ہوں۔ تم ایک خطرے میں پھنس چکی ہو۔ جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکل جاؤ۔ سمر کے لہجے میں سنجیدگی تھی۔ ہینڈی کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ پتہ نہیں کیوں اسے اپنے پرانے خواب یاد آنے لگے، اور واقعی سمر ٹھیک کہہ رہی تھی۔ ڈینیز کی کچھ حرکتیں واقعی عجیب تھیں۔ غیر معمولی اسپیڈ جب وہ اسے کار ایکسیڈنٹ سے بچا رہا تھا، اور وہ اس کا لائبریری میں چہرے پہ خون لگا ہونا، اسے خوف محسوس ہونے لگا۔ یقیناً یہ سب باتوں کا کوئی نہ کوئی آپس میں لنک لازمی تھا۔ سمر نے آہستہ سے اپنا موبائل باہر نکالا تھا۔ اب بس آخری قدم رہ گیا تھا۔ اس کے بعد ہینڈی مکمل طور پر ڈینیز کی زندگی سے نکل جاتی۔ وہ جانتی تھی یہ سب دیکھنے کے بعد وہ کبھی بھی ڈینیز کے آس پاس نہ بھٹکتی۔ وہ بدظن ہو چکی تھی۔ ہینڈی نے سمر کو موبائل پہ کچھ ٹائپ کرتے دیکھا، پھر سمر کا ہاتھ رفتہ رفتہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہاں پہ کوئی ویڈیو چل رہی تھی۔ ہینڈی کے ہاتھ لرزے تھے۔ انہونی کا احساس اسے اچانک ہونے لگا تھا۔ سمر نے اپنا موبائل اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ ہینڈی کی پلکیں لرز اٹھی تھی، جسم بھی کانپنے لگا۔ ویڈیو ایک لڑکی کی تھی جو کسی نیوز آفس میں بیٹھی ہوئی تھی۔ تبھی ایک لمبا چوڑا مرد اندر داخل ہوا۔ ہینڈی اسے پہچان گئی تھی، مگر دل نہ جانے کیوں اس سب باتوں کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ اس مرد کے لمبے ہاتھ، اور پھر بعد میں اس لڑکی کی حالت، اور پھر وہ خون۔ وہ کانپ اٹھی تھی، چہرہ زرد ہوا، آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئیں۔ ہاتھ سے موبائل چھوٹ گیا۔ اس کا چہرہ منجمد تھا، مگر اس کے اندر آندھی چل رہی تھی۔ دل کی رفتار خطرناک حد تک تیز ہو چکی تھی۔ نہیں، کاش وہ یہ سب نہیں جانتی۔ آگاہی کتنی بری بلا ہے، اسے آج پتہ چلا تھا۔ بے شک وہ ڈینیز ہی تھا۔ وہ اس لڑکی کو مارتے ہوئے ڈینیز ہی تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ خوف سے چہرہ زرد پڑنے لگا۔ یہ شوق اتنا زیادہ تھا۔ ہاتھ ہونٹوں پہ رکھتی وہ اسے سکے روکنے لگی تھی۔ تبھی سمر نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے دوسرے ہاتھ پہ رکھا۔ ہینڈی اچھل کر اس سے 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ سمر کو اس کی حالت پہ بہت مزہ آ رہا تھا۔ وہ ڈینیز کا سوچ کر ہی خوش ہو گئی تھی، جب وہ اکیلا ہوگا اور پھر وہ اس کی ہمدرد بن کر اس کے ساتھ رہے گی۔ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی، لیکن آنکھوں دیکھا سچ غلط کیسے ہو سکتا تھا؟ دیکھو ہینڈی، میں صرف تمہاری جان بچانا چاہتی ہوں۔ وہ ایک خطرناک ویمپائر ہے، اور دنیا میں کسی کو بھی اس بارے میں خبر نہیں، ورنہ وہ اب تک مر چکا ہوتا۔ وہ ایک جانور ہے، اور اسے انسانوں کے احساسات سے کیا لینا دینا؟ وہ تمہیں بھی شکار کے طور پر پھنسانا چاہتا تھا، لیکن مجھے یہ منظور نہیں تھا۔ اب بس تم جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکل جاؤ، تاکہ ڈینیز تم تک پہنچ نہ سکے۔ سمر کی باتیں ہینڈی سنتی جا رہی تھی۔ اسے سمر بالکل ٹھیک لگی تھی۔ وہ اتنی دیر سے ایک جانور کے ساتھ رہ رہی تھی، مطلب اس کی موت کبھی بھی ہو سکتی تھی۔ اسے اب یہاں سے نکلنا ہوگا۔ ڈینیز کسی بھی وقت آ سکتا تھا، مگر اتنی جلدی میں کیسے جاؤں؟ کہاں جاؤں؟ ہینڈی بے آواز روتی ہوئی سرخ آنکھ لیے سمر کو دیکھنے لگی۔ سمر کے دل میں ٹھنڈک سی پڑی تھی۔ ڈینیز کی تمہاری ہر چال پہ نظر ہوگی۔ وہ تمہیں اتنی آسانی سے نہیں جانے دے گا، لیکن فکر کی ضرورت نہیں۔ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہاری مدد کروں گی۔ بس تم اپنا سامان پیک کر کے میرے ساتھ نکلو۔ سمر نے چالاکی سے اسے جال میں پھنسا لیا تھا۔ ہینڈی اس بات میں سر ہلاتی بیڈ سے اٹھتے ہوئے وارڈروب کی طرف بڑھی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد سمر اور ہینڈی کا رخ ہوٹل سے باہر کا تھا۔ ہینڈی خوفزدہ تھی اور سمر انتہائی خوش، لیکن ہینڈی پاگل یہ نہیں جان سکی تھی کہ ڈینیز نے اگر اسے مارنا ہی ہوتا تو کب کا ختم کر چکا ہوتا۔ وہ اس کی آنکھوں کے پیغام اور اس کی جذبوں سے بھرپور پیار لٹاتی آنکھوں کو کیسے رد کر سکتی تھی؟ محبت تو بس دلوں پہ اترتی ہے، اور محبوب کو تکلیف میں عاشق دیکھ ہی نہیں سکتا۔ مگر اس وقت ہینڈی صرف یہ سوچ سکتی تھی کہ وہ ایک درندہ ہے، اور وہ اگر اپنی اصلیت اسے بتا دیتا تو یوں شاید وہ خوفزدہ ہو کر یہاں سے بھاگتی نہیں۔ کیا یہ درد تھوڑا ہے کہ تم نے مان توڑا ہے؟ وہ ایبک کے کمرے میں تھی۔ پورا دن گزر گیا تھا، مگر ایبک نے محل میں قدم نہیں رکھا تھا۔ شاید اس کی ناراضگی زیادہ ہی تھی، یلدز کو خود پہ قابو رکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ پریشانی سے چکر لگا رہی تھی۔ اضطرابیت
پورے وجود سے جھلک رہی تھی۔ تبھی دروازے پہ کھٹکا ہوا تھا اور وہ اندر داخل ہوا تھا بغیر اس کی طرف دیکھے۔ وہ الماری سے کچھ نکالنے لگا۔ یلدز اس کے سنجیدہ تاثر پہ گھبرائی تھی اور یوں اگنور کیے جانے پہ اس کا دل دکھی ہوا تھا۔ ایبک اتنا روڈ کیوں ہو رہا تھا؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگی، کم از کم مجھ سے بات تو کرے تاکہ میں اسے بتا سکوں کہ سب کچھ بے دھیانی میں ہوا، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ دل میں سوچنے لگی۔ ایبک اپنے کام میں مگن رہا، اس کی طرف سے منہ پھیرے۔ یلدز کو منانا انتہائی کٹھن لگا تھا، پھر بھی وہ آہستگی سے چلتی ہوئی اس کی پشت پہ آئی تھی، اپنی انگلی کو دانتوں میں دبائے وہ بار بار کاٹ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا بات کی شروعات کیسے کرے۔ ایبک جب روم میں داخل ہوا تھا تو اس کی بے چینی محسوس کر گیا تھا، لیکن وہ اس پہ انتہائی غصہ تھا، اس لیے اس کی طرف دیکھے بغیر اپنا کام کرنے لگا۔ وہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، جس طرح وہ اس کی اجازت کے بغیر خود کو مشکل میں پھنسا گئی تھی۔ ایبک کا یہ سوچ کر ہی دم گھٹنے لگا تھا کہ اگر وہ وقت پر نہ پہنچتا تو اس کے دو پیارے اس سے دور جا چکے ہوتے۔ ایبک اس کو اپنی پشت پہ کھڑے ہونا محسوس کر گیا تھا، مگر انجان بنا رہا۔ ایبک تبھی اس کی مدھم آواز آئی تھی۔ ایبک کان دھرے بغیر الماری سے ہٹتا ڈریسنگ ٹیبل پر آ گیا اور دراز کھنگالنے لگا تھا۔ یلدز نے اپنے سامنے خالی جگہ کو گھورا تھا، پھر مڑ کر اسے دیکھنے لگی جو اجنبی بنا اپنے کام میں جت گیا تھا۔ شاید وہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یلدز لب کاٹتے ہوئے دوبارہ اس طرف گئی تھی، اس کی آنکھوں میں نمی جھلک اٹھی۔ وہ کیوں اس سے دور بھاگ رہا تھا، اسے بات کرنے کا موقع تک نہیں دے رہا تھا۔ یلدز نے رفتہ سے اپنے ہاتھ اس کی چوڑی پشت پر رکھا تھا۔ ایبک کا ہاتھ ایک پل کو رکا تھا، اس کا جسم منجمد ہوا تھا، مگر سب سوچ کر پھر سے وجود پہ وحشت چھائی تھی۔ تبھی وہ غصے سے مڑ کر اس کے مقابل آیا تھا اور اس پہ غرا اٹھا تھا۔ کیا ہے؟ کیوں پیچھے پڑی ہوئی ہو؟ تمہیں تو مجھ سے چھٹکارا چاہیے تھا نا، اب کیوں بار بار دماغ خراب کر رہی ہو؟ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے۔ اس کے قہر زدہ انداز، لہو رنگ آنکھوں پہ یلدز خوفزدہ اور سراسیمہ سی پیچھے ہٹی تھی، آنکھوں کی نمی اب گال پہ بکھرنے لگی تھی۔ ایبک کا یوں اس پہ چلانا یلدز کو نہایت دکھ میں مبتلا کر گیا تھا۔ تو کیا وہ اس سے اکتا گیا تھا؟ اس کے دماغ میں طرح طرح کی سوچیں بکھرنے لگی تھی۔ ایبک اس کو دروازے کی طرف جاتے دیکھ کر وہ دوبارہ اس کے سامنے آ گئی تھی۔ ایبک نے اپنے قدموں کو بمشکل روکا تھا، مگر وہ کچھ بولا نہیں تھا۔ ایبک پلیز مجھے معاف کر دیں، وہ اب روندی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ ایبک لب بیچ کر اپنی نظریں اس پہ جمائی تھی، وہ سر جھکائے کسی ننھے بچے کی طرح پشیماں تھی۔ ایبک کو اس کے آنسوؤں سے تکلیف ہوئی تھی، مگر وہ دوبارہ اس طرح کے ناسمجھ قدم اٹھا سکتی تھی اور خود کو مشکلات میں گھیر لیتی، اس لیے اسے سزا دینا بنتا تھا۔ ایبک پلیز بات کریں۔ اس نے اپنی سنہری آنکھوں کو اس پہ اٹھایا تھا۔ ایبک لب پیچھے کھڑا تھا، ماتھے پہ ہلکے بل لیے۔ یلدز انتہائی غمگین نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں امید تھی کہ وہ اسے معاف کر دے گا۔ یلدز، تبھی اس کی سنجیدہ آواز نے یلدز کا دل دھڑکایا تھا۔ وہ کچھ سوچ کے اسے پکار رہا تھا، یقیناً وہ اسے معاف کر دے گا۔ یلدز کی آنکھوں میں آنسو میٹ پھوٹ اٹھی تھی۔ تم میرا کہا نہ مانتے ہوئے مجھ سے دور بھاگی تھی، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اسی وجہ سے میں نے سوچا ہے اس رشتے کو ختم کر دوں۔ میں خود کو پریشان نہیں کرنا چاہتا، میں ایک آسان زندگی گزارنا چاہتا ہوں اور تم ہر بار مشکل پیدا کر دیتی ہو۔ جو وہ بول رہا تھا، یلدز کی سنہری آنکھوں میں کرچیاں چھپ رہی تھیں، آنسو تیز رفتاری سے بہنے لگے تھے، چہرے پہ بے یقینی تھی۔ تو کیا یہی سچ تھا کہ وہ اس کا دل اب اوب گیا تھا، تبھی وہ چھٹکارا پانے کے لیے اس سے دور بھاگ رہا تھا؟ اس نے اپنی سنہری آنکھوں سے ان سبز آنکھوں میں اپنی محبت تلاش کی تھی، مگر وہاں چھائی سنجیدگی و مداحت نے اس کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ ایبک اپنی بات کہتا دوبارہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ اسے معلوم تھا وہ اسے دکھ دے گیا تھا، انتہائی بڑی بات کہہ گیا تھا، مگر وہ صرف اسے سبق سکھانا چاہتا تھا تاکہ وہ مزید ایسی نادانی نہ کرے۔ یلدز نے اسے باہر نکلتے ہوئے دیکھا تو منہ پہ ہاتھ جمائے اپنی سسکی کو روکا تھا۔ ایبک کا دل اتنی جلدی اس سے اکتا جائے گا اس نے سوچا نہیں تھا۔ ایبک کا طریقہ یلدز کے دل میں پشیمانی کے بجائے مزید بدگمانی پیدا کرنے لگا۔ یلدز اب اس کے بارے میں برا سوچنے لگی تھی، شاید وہ واقعی اس کے ساتھ مزید نہیں رہنا چاہتا تھا، اور ایبک کے ایک فرشتے تک کو معلوم نہیں تھا کہ وہ مزید کچھ الٹا سوچنے لگے گی۔ ہینڈی وہ کافی دیر بعد ہوٹل میں دوبارہ پہنچا۔ کارڈ سوائپ کرنے کے بعد وہ اندر داخل ہوا تو وہاں کسی کو نہ پا کر نہ جانے کہ اس کا دل انجانے خوف سے سمٹا تھا۔ وہ جلدی سے واش روم تک آیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ ہینڈی، کیا تم اندر ہو؟ ہینڈی! لیکن کئی دفعہ پکارنے پہ بھی اسے صرف خاموشی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے چاروں اطراف نگاہ دوڑائی، سارا روم بھائی بھائی کرتا خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ یقیناً کچھ برا ہوا تھا، بہت برا۔ وہ بھاگ کر الماری تک آیا تھا، اس کا سوٹ کیس ویسے ہی پڑا ہوا تھا۔ تبھی وہ ایک نظر دیکھنے کے بعد الماری کھول گیا، ساری کبرٹس خالی تھی، جہاں ہینڈی کے سوٹ تھے وہاں اب ایک پتا بھی نہیں گرا ہوا تھا۔ ڈینیز کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، ابھی تو وہ سارا دن کا تھکا ہوا پہنچا تھا۔ ہینڈی کے نئے پروجیکٹ کو ڈھونڈنے کے لیے اسے کتنی محنت کرنی پڑی تھی، مگر اب اچانک وہ کپڑوں سمیت کہاں غائب ہو گئی تھی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف آیا، وہاں بھی اس کی تمام چیزیں غائب تھیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ جو اب سنہرے خواب دیکھنے لگا تھا کہ وہ اس کی ہو چکی ہے، یوں اب وہ تنہا اسے کہاں دوبارہ دیکھ سکے گا۔ اسے تو معلوم بھی نہیں تھا وہ اسے چھوڑ کر کہاں چلی گئی ہے۔ اس کے چہرے پہ پریشانی تھی، انتہائی دکھ اور جاذبیت لیے چہرے پہ غم کی لکیریں تھیں، ڈارک براؤن آنکھوں میں بے قراری جھلک رہی تھی۔ وہ بھاگ کر روم سے باہر نکلا تھا، اس کے اکیلے میں دم گھٹنے لگا تھا۔ پینٹ کی جیب سے موبائل نکالنے کے بعد اس نے کال لاگ سے اس کا نمبر ڈائل کیا تھا، لیکن نمبر بار بار بند آ رہا تھا۔ اس کا دل خوف سے رکا تھا، شاید وہ جو سوچ رہا تھا ایسا کچھ بھی نہ ہو، ہینڈی محض کسی کام سے باہر نکل ہوئی ہو۔ پاگل دل کو سمجھانا کتنا مشکل تھا۔ اسے ہینڈی سے ملنے کے بعد ہی تو اس بیکار پرزے کی اہمیت معلوم ہوئی تھی جو اس کے لیے جینا چاہتا تھا۔
دھڑکنا چاہتا تھا، وہ بیکار پرزا اسی کے لیے ہی تو تڑپتا تھا، ورنہ تو وہ خالی تھا۔ جب ویمپائر لینڈ سے اس نے ورلڈ میں قدم رکھا تب وہ خالی پن میں ہی گزارا کر رہا تھا، ایک وحشی درندے کی طرح۔ لیکن ہینڈی کے ملنے کے بعد اس میں احساسات جاگ اٹھے تھے۔ اس نے کسی بھی انسان کو نقصان نہیں پہنچایا تھا، صرف یہاں رہ کر اپنی محبت پانے کے لیے، ہینڈی کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے۔ اب وہ یوں اسے سرے راہ کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ شاید اسے غلط فہمی ہوئی ہو۔ وہ بے چینی سے بھاگ کر فرنٹ ڈیسک تک آیا تھا، لیکن وہاں پہنچ کر جو خبر اسے ملی تھی کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ ہینڈی صبح سے وہاں سے نکل چکی تھی۔ ہوٹل کمپیوٹر پہ ایگزٹ لکھا صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ اس سے دور بھاگ چکی تھی، وہ اس ہوٹل کو چھوڑ گئی تھی۔ اس کا مطلب تھا ضرور کچھ ہوا تھا، وہ کچھ غلط، جس کی وجہ سے وہ یوں اس سے دور بھاگ گئی تھی۔ وہ ذہن پہ زور ڈالنے لگا، تبھی اس کے دماغ میں جھماکہ سا ہوا۔ سمر کے علاوہ کون تھا جو اس کی حقیقت جانتا تھا؟ لازمی طور پہ سمر کا ہی کام تھا۔ وہ اس کی حقیقت بتا چکی تھی، اس کی اصلیت بتا چکی تھی، تبھی وہ بھاگ گئی تھی۔ ایک غیر اور انجان عورت کی بات پہ یقین کر گئی تھی، جس سے ملے اسے ابھی 2 دن سے بھی زیادہ نہیں ہوئے، اور وہ کیا تھا؟ اس کی زندگی میں ایک خالی وجود۔ اس کی بات کو اہمیت دیے بغیر، اسے تفتیش کیے بغیر اسے پوچھے وہ چلی گئی تھی۔ ڈینیز کا دماغ خراب ہونے لگا۔ اسے اپنے سامنے ہر چیز گھومتی ہوئی نظر آئی۔ اسے ہر چیز اپنے پہ ہنستی نظر آنے لگی، جو اسے کہہ رہی تھی تم بے اعتباری تھے، تم پہ اعتبار نہیں کیا گیا، تمہیں وہ چھوڑ گئی۔ تبھی اس کی آنکھوں کی رنگت تبدیل ہونے لگی، وحشت غم سے مات کھانے لگا۔ وہ بھاگ کر وہاں سے نکلا تھا، تلاش کرنی تھی، وہ ہمت نہیں ہارنا چاہتا تھا، وہ اس کے پاس پہنچ جائے گا، اسے امید تھی۔ وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھ کر ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوا تھا۔ وہاں پہنچنے کے بعد اس نے کاؤنٹر سے پتہ چلایا کسی کا ڈیٹا حاصل کرنا آسان نہیں تھا، مگر وہ ویمپائر تھا، اس کا جادو ہر انسان پہ چل جاتا تھا، کبھی اٹلی، کبھی فرانس، سوئٹزرلینڈ، کبھی بیلجیم، تو کبھی ناروے۔ وہ حیران تھا، ہینڈی کے پاس اتنا دماغ نہیں ہو سکتا تھا۔ لازماً سمر کا کام تھا، ہر کنٹری کی فلائٹ بک کروائی ہوئی تھی اسے مس گائیڈ کرنے کے لیے، ہر کنٹری کی لسٹ میں اس کا نام درج تھا۔ سمر پاپولر ماڈل تھی، اس کی طرح کی حرکت کرنا اس کے لیے عام بات تھی۔ ڈینیز کا دماغ اب غصے سے بھٹنے لگا تھا۔ وہ کس ملک میں جا کر اسے ڈھونڈتا، کوئی پکا پتہ بھی نہیں مل رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لے کر خود پہ قابو پانے کی کوشش کی تھی۔ سورج ڈھل کر شام ہو چکی تھی، لوگوں کی چہل پہل گلیوں میں شروع ہو چکی تھی۔ ڈینیز کا دل پھر سے مردہ ہونے لگا تھا، خون کی خوشبو اس کے حواسوں پہ چھانے لگی۔ آخر کیا فائدہ ہوا اسے یوں شرافت کی زندگی گزارنے کا اور ان بے وفا انسانوں پہ رحم کھانے کا؟ وہ آہستہ آہستہ سرخ آنکھوں سے گلی میں چلتے اکا دکا لوگوں کو دیکھنے لگا۔ اسے ہر چیز سے نفرت ہونے لگی، آنکھوں کی رنگت تبدیل ہونے لگی تو اس کے ناخن اور دانت باہر نکل آئے تھے۔ تبھی وہ پاس سے گزرتے آدمی کو پکڑ گیا تھا، اس کی چیخوں کی پرواہ کیے بغیر وہ اس کے خون کو خود میں اتار رہا تھا، اور پھر وہ گلی گواہ ٹھہری تھی جس نے ساری رات اس وحشی انسان کو لوگوں کو چیر پھاڑتے دیکھا تھا۔ اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی، نہ ڈر تھا۔ تیری تلاش میں میرا وجود ہی نہ رہا، تباہ کر گئی میری ہستی کو آرزو تیری۔ رات کے پہر اس کی دروازے پہ زوردار دستک ہوئی تھی تو آنکھیں رگڑتے ہوئے بیڈ سے اٹھی۔ جو بھی تھا مسلسل زور سے دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ سمر نے حیرانگی سے 2 بجے کا وقت دیکھا تھا۔ اس وقت کون ہو سکتا تھا؟ وہ چلتی ہوئی دروازے تک آئی تھی۔ سوراخ سے دیکھنے پہ اسے وہ نظر آیا تھا، جھکے ہوئے سر کے ساتھ وہ بمشکل اس کا چہرہ دیکھ پا رہی تھی۔ سر پہ بال بکھرے ہوئے تھے، جبکہ چہرہ نیچے کیے وہ نہ جانے کیا دیکھ رہا تھا۔ سمر کی آنکھوں میں چمک ابھری تھی، جس کا انتظار تھا وہ لوٹ آیا تھا۔ لازمی طور پر اب وہ اس کا بن جائے گا۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی اس کے پاس پہنچ جائے گا۔ وہ جلدی سے سیدھی ہوئی، ہاتھ سے بکھرے بالوں کو سنوارا تھا۔ کپڑے ٹھیک کرنے کے بعد وہ خود کو پرفیکٹ ظاہر کرتی دروازہ کھول گئی تھی۔ ڈینیز کا سر جھکا ہوا تھا، اس لیے وہ اس کے تاثرات نہیں دیکھ سکی تھی، مگر اب وہ اس کے سامنے تھا۔ سمر کو کچھ خوف محسوس ہوا تھا۔ اس کی شرٹ خون سے بھری ہوئی تھی، جبکہ اٹھی آنکھیں مختلف رنگت بدل رہی تھیں۔ اس نے ڈینیز کو اس حالت میں پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ وہ درندہ لگ رہا تھا جو آزاد ہونے پہ قہر ڈھاتا ہے۔ ڈینیز، سمر گہری سانس لے کر خود کو مضبوط کیا۔ اگر وہ اپنی محبت سے ہی ڈر جاتی تو اسے کیا ملتا، جس کے لیے اس نے اتنے پاپڑ بیلے تھے، اتنی محنت کی تھی؟ تم ٹھیک ہو؟ وہ اب اس کی ایک ہی جگہ کھڑے ساکھ جسم کو دیکھ کر بول رہی تھی، حتیٰ کہ وہ جانتی تھی کہ اس سے بہتر کون جان سکتا تھا، مگر وہ خود کو انجان ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ اس کے سوال پہ جواب میں وہ محض نفی میں سر ہلا گیا تھا۔ سمر کو حوصلہ ملا، کم از کم وہ اس کی بات کا جواب تو دے گیا تھا۔ وہ حسین شہزادہ اس وقت انتہائی ٹوٹا بکھرا لگ رہا تھا۔ سمر کو افسوس ہوا، لیکن پھر خود کا سوچ کر مطمئن ہو گئی۔ اب اس نے صرف اپنی محبت کا یقین دلانا تھا۔ اس کے لیے اس نے اپنا ایک قدم آگے بڑھایا تھا، بنا ڈر و خوف کے، اور وہ اپنے ہاتھ کو اس کے مضبوط ہاتھ سے چھوا تھا۔ اس کے لمس پہ بھی ڈینیز نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا تھا۔ وہ ہنوز یوں ہی بلند پیش تاثر چہرہ کیے کھڑا تھا، کسی غیر مرئی نقطے پہ نگاہ جمائے ایک بت کی طرح۔ چلو اندر آؤ، اس وقت باہر کیوں کھڑے ہو، اور یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے اپنی؟ وہ اس کے ہاتھ کو اب پکڑ گئی تھی، پھر اسے اپنے پیچھے کھینچ کر اندر لانے کی کوشش کرنے لگی۔ ڈینیز نے اپنا وجود ڈھیلا چھوڑ دیا تھا، وہ اسے کھینچ کر اندر لے آئی تھی، مگر وہ ابھی تک خاموش تھا، بالکل خاموشی سے اس کی سربراہی میں چلتے ہوئے۔ سمر کو اس کا لمس بہت اچھا لگا تھا۔ وہ خاموش اس کی کہی بات مانتا کتنا اچھا لگ رہا تھا۔ سمر کے ہونٹ کا کونا مسکراہٹ میں ڈھلا تھا۔ جیت کی خوشی نے اس کا پور جگمگا دیا تھا۔ آخر اسے فتح مل گئی تھی۔ وہ اسے لیے بیڈ پہ بٹھا گئی، پھر فوراً الماری کی طرف بڑھی تھی۔ وہاں سے مناسب شرٹ نکال کر وہ اس تک لائی تھی۔ یہ اس نے ڈینیز کا سوچ کر ہی بازار سے خریدی تھی۔ چینج کر لو، پھر بات کرتے ہیں۔
سمر آہستگی سے گویا ہوئی اسے واش روم کی طرف گائیڈ کرنے لگی تھی۔ وہ ایسے ظاہر کر رہی تھی جیسے ان دونوں کے درمیان نہایت گہری دوستی ہو۔ ڈینیز خاموشی سے اٹھتا ہوا مضبوط قدم اٹھاتا واش روم کی طرف بڑھا تھا۔ اس کی چال میں وحشت تھی، آنکھوں میں طوفان، جبکہ دماغ کا ہر خانہ خون کی تیز گردش میں تباہی مچا رہا تھا۔ وہ مرر میں اپنا وجود دیکھنے لگا تھا۔ چہرے پہ نسیں ابھری ہوئی تھیں، ہونٹ پھٹا ہوا تھا، کالر اور شرٹ پہ خون اور بال ماتھے پہ بکھرے ہوئے تھے۔ وہ خاموش تھا مگر پرسکون نہیں۔ اس کے اندر سمندری طوفان جیسی خاموشی تھی جس نے اپنے وقت پہ ابھرنا تھا اور سب کچھ بہا لے جانا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی ہی سونامی تھی۔ سمر، اس کے لبوں سے سرگوشی ادا ہوئی تھی۔ اپنی موت کے لیے تیار رہو، تم نے یہ کھیل شروع کیا ہے، اب ختم میں کروں گا۔ وہ ڈارک براؤن آنکھوں میں وحشت اور قہر لیے آئینے کو گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے تپش نکل رہی تھی، مضبوط ہاتھوں کے ناخن بار بار ابھر رہے تھے۔ اس کے جذبات قابو میں نہیں تھے۔ وہ اسے ختم کرنا چاہتا تھا مگر یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ ہینڈی کو صرف وہی جانتی ہے اور اس کا ایڈریس صرف سمر کو ہی معلوم ہوگا۔ اس لیے وہ چپ تھا اور ہر چیز کو دھیان سے دیکھ رہا تھا، معائنہ کر رہا تھا۔ اسے ہینڈی تک پہنچنا تھا، اس کے لیے وہ سمر کو برداشت کرے گا، اس نے سوچ لیا تھا۔ اپنے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے اسے کچھ دیر پہلے سمر کا چھونا یاد آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کراہیت و نخوت جھلک اٹھی تھی۔ شاور میں کھڑا وہ ہاتھ رگڑ رہا تھا۔ اس کا لمس کسی زہریلے سانپ جیسا تھا۔ وہ اس سے نفرت کرتا تھا، انتہائی نفرت۔ خود کو فریش اپ کرنے کے بعد وہ باہر آیا تھا۔ جب وہ اس کے روم کے سامنے کھڑا تھا تب اس کے اندر اتنی نفرت بھری ہوئی تھی کہ وہ اس کی باتوں کا جواب اس ڈر سے نہیں دے پایا کہیں وہ غصے میں وہ کوئی ایسا کام نہ کر دے کہ بعد میں پچھتانا پڑے۔ اب وہ قابو پا چکا تھا۔ اس کے باہر آتے ہی سمر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نشہ سا تھا، بھیگے بال جو بے ترتیب سے سفید کشادہ ماتھے پہ بکھرے ہوئے تھے وہ اس لاپرواہ شخص کو پتہ دے رہے تھے۔ سمر کو اس کے ہر انداز ہی دل کو چھوتا محسوس ہوتا تھا۔ تبھی سے ڈینیز کی گلا کھنکھاڑنے کی آواز آئی تو وہ ہوش میں آئی تھی۔ وہ ابھی تک کھڑا تھا، شاید بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ ڈھونڈ رہا تھا۔ یہاں آ جاؤ۔ سمر جلدی سے تھوڑا پیچھے ہٹی تھی اور اس کے لیے بیڈ پہ جگہ بنائی تھی۔ ڈینیز نے ہاتھ کو سختی سے مٹھی میں بند کرتے ہوئے بمشکل خود پہ ضبط کیا تھا، پھر آہستہ قدم اٹھاتے بیڈ تک آیا اور پھر وہاں بیٹھ گیا۔ سمر خواب کسی کیفیت میں اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کے پاس ہے، اس کے ساتھ ہے۔ تم آرام کرو، صبح بات ہوگی۔ ویسے بھی کافی رات ہو گئی ہے اور مجھے تم تھکے ہوئے معلوم ہو رہے ہو۔ وہ کہتی ہوئی بیڈ سے اٹھ گئی تھی۔ ابھی وہ اسے وقت دینا چاہتی تھی، اس پر پریشر نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ تک تو واقعی وہ چکا تھا اس US کے ہر کونے میں بھاگنے میں، ہر اس چھوٹی لڑکی کا پیچھا کرتے ہوئے جس پہ اسے اس خاص لڑکے کا گمان ہونے لگتا تھا، مگر وہ راہ چلتی لڑکیاں محض نظروں کا دھوکہ تھیں۔ سمر کے قدم ساخت ہوئے تھے جب اس کے ہاتھ پہ اس شخص کا پرتپش لمس رکھا تھا۔ وہ منجمد سی بے یقین ہوئی تھی، مت جاؤ سرگوشی ابھری تھی۔ وہ دو الفاظ سمر کی پوری زندگی کا اثاثہ ٹھہرے تھے۔ اس کا دل بلیوں اچھلنے لگا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زندگی اچانک یوں خوشگوار ہو جائے گی اور ڈینیز یوں اس کی قربت کی تمنا کرے گا۔ وہ پلٹی تھی تو وہ ہاتھ چھوڑ گیا تھا۔ چند سیکنڈ کا یہ لمحہ ختم ہو گیا تھا۔ ڈینیز نے اسے اپنے قریب بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ دل میں خوش ہوتے ہوئے وہاں بیٹھ گئی تھی۔ یہ انسان بے وفا کیوں ہوتے ہیں؟ اس کے لہجے میں بھاری پن تھا۔ سمر کو لگا وہ اس سے اپنے دل کی بات کہہ کر خود کو ہلکا پھلکا کرنا چاہتا ہے۔ تبھی وہ پرجوش ہوئی تھی۔ بس جنہیں ہماری قدر نہیں ہوتی وہ ہم سے بے وفائی کر جاتے ہیں، یہی تو اصول ہے۔ وہ خود پہ مایوسی طاری کرتی اسے بتانے لگی۔ ڈینیز کو اس سے کوئی سروکار نہیں تھا مگر وہ اپنا کام مکمل کرنا چاہتا تھا۔ اسے سمر کی بات بخوبی سمجھ آ گئی تھی۔ اس کی معنی خیزی کے پیچھے چھپی اصلیت سے وہ واقف تھا، مگر ابھی وہ نرمی برت رہا تھا۔ ہینڈی کو بھی شاید میری قدر نہیں ہوئی، اسی وجہ سے وہ مجھے چھوڑ گئی ہے۔ مدھم لہجے میں، نہا دکھی لہجے میں وہ گویا ہوا تھا۔ سمر کا دل دھڑکا تو کیا وہ اس سے بدگمان ہو چکا تھا؟ تو کیا اب وہ اسے چھوڑ چکا تھا؟ کیا مطلب؟ ہینڈی نے کیا کیا؟ وہ انجان پنتی اپنی کلائی پہ انگلی پھیرنے لگی تھی۔ وہ اس پہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ اس سب میں وہ شامل ہے، جبکہ وہ تو پہلے سے ہی جانتا تھا، مگر وہ بھی اس پہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ شکاری بن کر آیا تھا اور اس نے شکار ہی کرنا تھا۔ وہی عام ٹپیکل سٹوری ہے۔ تم سن کر کیا کرو گی؟ ڈینیز بیڈ پہ سیدھا ہوتا آرام سے بولتا، بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا گیا تھا۔ سمر کے کان کھڑے ہوئے تو کیا وہ اب اس پہ مکمل ہار مان چکا تھا؟ میں سننا چاہتی ہوں، پلیز بتاؤ، کیا تمہارے دکھی ہونے کی وجہ وہ ہے؟ وہ اپنا چہرہ اوپر اٹھاتی اپنا ہاتھ اس کے بازو پہ رکھ کر بولی تھی۔ ڈینیز نے لب بھینچ لیے تھے، پھر وہ گہری سانس لیتا اپنی آنکھیں بند کر کے گویا ہوا تھا تو وہ اس کے ہلتے گلابی لبوں اور بند لمبی پلکوں کو پرشوق سی دیکھنے لگی تھی۔ اس سے بہتر تو تم تھی جو میری حقیقت کے باوجود میرا
خیال رکھ رہی ہو؟ تم بہت اچھی ہو سمر، وہ بند آنکھوں سمیت بول رہا تھا، جبکہ سمر تو دنگ سی ساخت تھی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ آخر وہ وقت قریب آنے والا تھا جب وہ ہینڈی کے سحر سے نکل جاتا اور اس کا مکمل ہو جاتا۔ کچھ دیر وہیں سے دیکھنے کے بعد وہ اٹھ گئی تھی۔ شاید وہ سو چکا تھا۔ آنکھیں بند کیے چہرے پر پرسکون اطمینانیت تھی۔ سمر کا دل کیا وہ یوں ہی بیٹھی اسے دیکھتی رہے، مگر پھر اس کے آرام کے خیال سے وہ اٹھ گئی تھی۔ فراق کیا ہے؟ اگر یاد یار دل میں رہے، خزاں سے کچھ نہیں ہوتا، بہار دل میں رہے۔ ایبک کی ماں کا دروازے پر رکھا ہاتھ ساخت ہوا تھا۔ اندر سے سسکتی آواز پہ وہ گھبرا گئی تھی، تبھی وہ جلدی سے نوک کیے بغیر اندر گھسی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ ایبک کچھ دیر پہلے ہی محل سے باہر نکلا تھا۔ وہ تو بس اپنی بہو سے ملنے آئی تھی، مگر اس کی حالت پہ پریشان ہو گئی تھی۔ یلدز بیٹی، کیا ہوا؟ وہ اس تک آئی تھی جبکہ یلدز بیڈ پہ کپڑے بکھیرے کھڑی تھی۔ اس کی نگاہ کپڑوں پہ ساخت تھی، جبکہ لب بھینچے ہوئے تھے۔ وہ اپنی سسکیاں روک رہی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ یہاں نہیں رہے گی۔ جب ایبک ہی اس سے علیحدہ ہونا چاہتا تھا تو وہ بھی کم مائگی کے احساس تلے نہیں رہے گی۔ وہ بھی اپنی عزت نفس کی خاطر اس کا فیصلہ قبول کر لے گی۔ کیا ہوا ہے یلدز؟ ان کے دوبارہ پوچھنے پہ وہ ہوش میں آئی تھی۔ پھر ان کی طرف دیکھ کر اس کے آنسوؤں کی رفتار مزید تیز ہوئی تھی۔ بتاؤ۔ ان کا چہرہ متفکر تھا۔ یلدز نے اپنے آنسو صاف کیے تھے اور پھر ان کی طرف نگاہ اٹھائی تھی۔ اس کی آواز رندی ہوئی تھی، جیسے وہ کافی دیر سے روتی رہی ہو۔ اوپر سے اس کی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی اور یوں اس کا رونا نقصان دہ تھا۔ والدہ، میں یہاں اب نہیں رہوں گی، میں جا رہی ہوں۔ وہ گویا ہوئی اور ساتھ ہی کپڑے اٹھا کر پیک کرنے لگی۔ ایبک کی ماں نے اس کے الفاظ پہ حیران ہوئی تھی۔ آخر ایسی کیا بات ہوئی تھی جو وہ ابھی ہی آئی تھی اور آج دوبارہ واپس جانے کی باتیں کر رہی تھی؟ کیا بات ہے؟ مجھے پوری بات بتاؤ۔ آخر کیا وجہ ہے جو تم نے یہ فیصلہ کیا ہے؟ یلدز، دیکھو، تم اب یہاں کی ہونے والی ملکہ ہو۔ ایبک کے ساتھ کھڑے ہو کر اس آئس لینڈ کی دیکھ بھال تمہاری ذمہ داری ہے، وہ نرمی سے اسے سمجھاتے ہوئے بولی تھی، جبکہ ان کی بات پہ یلدز پھیکی سی ہنسی ہنس دی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کا بیٹا اس سے کیا کہہ کر گیا ہے۔ آپ یہ بات مجھ سے کہنے کے بجائے ایبک سے کہیں، شاید وہ آپ کو بہتر جواب دے گا، مگر میں یہاں نہیں رہ سکتی، وہ کہتی ہوئی پھر سے کام میں جٹ گئی تھی۔ تو وہ جلدی سے باہر نکلی تھیں۔ سامنے ہی انہیں ایبک اندر آتا نظر آیا تھا تو وہ اس کی طرف بڑھ گئی تھیں۔ ایبک، یلدز کو کیا ہوا ہے؟ وہ کیوں رو رہی ہے؟ اور اپنا سامان بھی پیک کر لیا ہے کہ وہ یہاں نہیں رہے گی؟ وہ اس سے مخاطب تھیں۔ ایبک کے قدم یکدم ساخت ہوئے تھے، آنکھوں میں عجیب سے جذبات ابھرے تھے۔ وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ الٹا سمجھنے کے بجائے وہ یہاں سے جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ بغیر اس سے بات کیے وہ اب یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ اتنی جلدی وہ بیزار ہو گئی تھی۔ وہ تلخ ہوا تھا، آنکھوں میں طیش کے مارے جنون بہنے لگا تھا۔ دیکھو، تم نے اس کو پانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، پورا ویمپائر لینڈ سر پہ اٹھا لیا صرف اس کی خاطر۔ اب یوں اس کو اور خود کو تکلیف مت دو۔ جو مسئلہ ہے وہ آرام سے حل کرو۔ وہ نرمی سے سمجھاتی ہوئی چلی گئی۔ ایبک کا دماغ غصے سے پھٹنے لگا تھا۔ وہ طیش میں تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ دھڑام سے دروازہ کھلا تھا اور وہ سامنے کھڑا اسے گھورتا رہا۔ یلدز نے خوف سے دل پہ ہاتھ رکھا تھا۔ وہ آیا ہی کسی طوفان کی مانند تھا کہ وہ اچانک ڈر گئی تھی۔ یہ کیا بکواس کی ہے تم نے والدہ سے؟ ابھی وہ اس کے سر پہ کھڑا چلایا تھا۔ یلدز خوف زدہ سی 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ اس کے چہرے پہ یاسیت و ملال تھا۔ ایبک کا رویہ دن بدن اس سے خراب ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کہا۔ تم مجھ سے جان چھڑوانا چاہتے ہو، میں تو بس تمہارا راستہ صاف کر رہی ہوں۔ وہ مدھم انداز میں بول رہی تھی۔ ایبک کے چہرے کی رنگت متغیر ہوئی تھی، آنکھوں میں بے یقینی پھیلی تھی۔ تم اپنی غلطی ماننے کے بجائے یہاں سے جانا چاہتی ہو، اتنی جلدی رشتہ توڑنا چاہتی ہو؟ وہ کھرا کر بولتا اس کے قریب آ گیا تھا۔ یلدز نے اس کے انداز دیکھ کر ہی ڈر گئی تھی۔ نہیں تو؟ وہ خوف سے نفی میں سر ہلاتی ہوئی پیچھے ہٹنے لگی۔ حوصلے پست ہونے لگے تھے۔ تبھی ایبک اپنے سنگلاخ ہاتھ اس کے کاندھے پہ جما کیا تھا۔ کیا نہیں؟ تم ہر دفعہ اپنی منمانی کرتی ہو، پہلے اپنی اور پھر میرے بچے کی جان لینے کی کوشش کی۔ میرے کئی بار سمجھانے کے باوجود بھی باز نہیں آئی۔ اب بھی تمہاری ٹانگ اسی جگہ پہ اڑی ہوئی ہے۔ وہ طیش میں چیخا تھا۔ یلدز اس کی لوہے کی مانند سخت ہوتی گرفت پہ کراہی تھی اور اپنا آپ آزاد کرنے لگی۔ اسے ایبک کے غصے سے ہمیشہ خوف آتا تھا۔ وہ اب غصہ کرنا کم کر چکا تھا، مگر پھر بھی ان دنوں موڈ میں رہتا تھا۔ مجھے معاف کر دے۔ وہ سسکتی ہوئی اپنا آپ چھڑوانے لگی۔ ایبک کا دل غصے سے دھڑک رہا تھا، جبکہ سبز آنکھیں باہر ابلی ہوئی تھیں۔ یلدز کی حرکتیں وہ برداشت نہیں کر پاتا تھا، مگر اب اس کی مسکین صورت پہ اس کا غصہ ذرا کم پڑا تھا۔ آپ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں، مجھے اپنے بچے کی فکر ہے، اس کے لیے میں اپنا آپ بھی قربان کر دوں گی۔ وہ اس کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے۔
وہ مدھم لہجے میں بول رہی تھی۔ ایبک نے اس کی جھکی پلکوں پہ چمکتے موتیوں کو بغور دیکھا تھا، پھر گہری سانس لے کر خود پہ قابو رکھا۔ مجھے صرف بچہ ہی نہیں، تم بھی حفاظت چاہیے ہو، تم ایسے قدم کیوں اٹھاتی ہو؟ اب وہ ذرا آرام سے بولا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا قہر جلدی اس کو خوفزدہ کر دیتا تھا، مگر وہ بھی کیا کرتا۔ آپ کے منع کرنے کی وجہ سے مجھے ڈر لگا کہ کہیں آپ مجھے میرے والدین سے ملنے نہیں دیں گے، وہ آہستہ سے بولی تھی۔ ایبک پلیز مجھے معاف کر دیں، آئندہ ایسا نہیں کروں گی۔ وہ اب اس کے سینے پر سر رکھ گئی تھی۔ ایبک کا چلتا وجود ٹھنڈک کے احساس سے مطمئن ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ جلدی اس کے گرد لپٹے تھے، اس کی گرفت میں محبت تھی۔ آئندہ ایسا کیا تو تمہیں قید کر دوں گا، یاد رکھنا، وہ مدھم بولتا ہوا دھمکی دے گیا تھا۔ جلدی سے اس نے سینے میں دھڑکتے دل کو معمول رفتار پہ آتے محسوس کیا تھا اور پرسکون ہو کر آنکھیں بند کر لی تھی۔ وہ بھی مطمئن ہوتے ہوئے جھک کر اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپا گیا تھا۔ جلدی اس کو اس کی سانسیں اپنے وجود کے پار ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ اب بھی اس کی قربت سے بھاگتی تھی۔ اس کے چہرے پہ لالی بکھری تھی اور ننھے ہاتھوں کی گرفت ایبک کے کالر پہ مضبوط ہوئی تھی۔